بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر نوبیان گاؤں کے ایک چھوٹے سے بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم آج دوپہر اسی بازار میں گزاریں گے اور ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بازار کی ایک جگہ قیام فرمایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سلطان بازار کی سیر و تفریح کے لیے چل پڑے۔ آپ نے اس بازار کا حال احوال جانا۔ آپ اکیلے بازار میں سیر و تفریح کر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی جس کے پاس بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ وہ دکاندار قصاب تھا اور گوشت کا کام کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے باقی دکانداروں کو دیکھا جو کہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ باقی سارے قصاب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی گاہک نہیں، لیکن اس قصاب کے پاس بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے۔ آپ ایک عام تاجر کے بھیس میں اس تاجر کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، میں نے باقی دکانداروں کو بھی دیکھا لیکن تیرا گوشت باقی دکانداروں کی نسبت بہت تیزی سے فروخت ہو رہا ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور مجھے پوچھنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ تمہاری قیمت باقی دکانداروں سے 1 گنا زیادہ ہے، پھر بھی لوگ تمہارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تمہارے گوشت میں ایسی کیا خوبی ہے کہ لوگ تمہارے پاس مہنگا گوشت خریدنے کے لیے آتے ہیں؟ اس نے سلطان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ لوگوں کا مجھ پر اعتبار ہے کہ میں انہیں کبھی خراب چیز نہیں دیتا اور میرا کاروبار کافی پرانا ہے، اس لیے میرے گاہک پکے ہیں اور صرف مجھ سے گوشت خریدتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گئے کہ یہ صرف مجھے ٹالنے کے لیے ہی بات کر رہا ہے، لیکن اس بندے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کر رہا ہے؟ باقیوں کی نسبت اس کا گوشت 10 گنا زیادہ بک رہا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی واپس اپنی آرام گاہ کی جگہ پر آ گئے، لیکن سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی اور آپ کافی زیادہ سوچ بچار کرنے میں مصروف تھے۔ آپ نے اپنی آرام گاہ سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ نوجوان دکان بند کر کے واپس جا رہا تھا۔ آپ نے ایک تاجر کے بھیس میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور نوبیان گاؤں کی طرف چل پڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنے گھوڑے پر سوار اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک بڑی سی حویلی کے اندر داخل ہوا اور اس حویلی کے دروازے پر ایک محافظ موجود تھا جو کہ شاید حویلی کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے نوبیان گاؤں کے چند لوگوں سے اس تاجر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو ان گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے بیوی اور بچے کسی حادثے میں مارے گئے تھے اور یہ نوجوان بالکل اکیلا ہو چکا تھا، اور اسی دوران ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ تو جب اس بات کا پتہ اس نوجوان کو چلا تو یہ ان کو اپنے گھر لے آیا اور اسی دن سے لے کر آج تک یہ ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ سلطان نے فرمایا، میں نے اس نوجوان کو بازار میں دیکھا اور ایک بات نے مجھے حیران کر دیا کہ باقی دکانداروں کی نسبت اس کا کاروبار بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اس نے آدھے وقت میں اپنا سارا گوشت بیچ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ کیا تم اس کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ اس میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اس کا کاروبار اتنا اچھا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تم اس حویلی میں چلے جاؤ اور خود ہی جا کر اس سے ان سوالوں کا جواب لے لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ آپ اندر گئے، سلام کیا۔ تاجر نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر اپنی مصروفیت میں مصروف ہو گیا۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ نوجوان کوئی اور کام نہیں بلکہ ایک بوڑھے بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت میں مصروف ہو گیا، کیونکہ سلطان
جانتے تھے کہ یہ اس کے اپنے ماں باپ نہیں لیکن یہ ان کی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، میں جانتا ہوں کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں لیکن تو ان کی اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے ایسے ہی کہا، آپ تاجر نہیں بلکہ یہاں کے سلطان لگتے ہیں۔ پھر مسکرانے لگا اور بولا، سلطان معظم، میں نے ان کو پہلے دن سے ہی اپنا ماں باپ سمجھا اور اپنے ماں باپ کی طرح ہی ان کی خدمت کی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس دن میں ان کو لے کر اپنے گھر آیا تھا میرے پاس صرف ایک جھونپڑی تھی اور اس میں رہنے کے لیے صرف چند بستر تھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری دکان اس وقت بھی موجود تھی اور بڑی مشکل سے چند سکے کما پاتا جس سے ہمارے گھر کا گزر مشکل ہوتا، حتیٰ کہ سلطان معظم میں حرام گوشت بھی بیچا کرتا تھا۔ مرا ہوا کوئی جانور اگر مجھے مل جاتا تو میں اسے خرید کر اپنی مرضی سے بیچا کرتا تھا، مجھے اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک رزق مل جاتا تھا، لیکن اس میں کوئی برکت نہیں تھی، وہ مال جیسے آتا ویسے ہی چلا جاتا اور پھر چند لوگ مجھ پر شک بھی کرنے لگے تھے، جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی جاتی دیکھ کر میں نے اللہ سے توبہ کی، لیکن پھر جس دن سے میں نے ان بزرگ عورت اور مرد کی خدمت کرنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بے انتہا نعمتوں سے نواز دیا، میرے دن چند لمحوں میں بدلنے لگے اور آج میں نوبیان گاؤں کے بازار کا سب سے بڑا تاجر بن گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا گھر بھی دے دیا اور میرا کاروبار صرف نوبیان گاؤں میں ہی نہیں بلکہ باقی گاؤں کے بازاروں میں بھی موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ بوڑھے بزرگ اور ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا صلہ دیا، اور وہ بدبخت نوجوان جس نے اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر نکال دیا، اس کے بارے میں پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ وہ کب کا پاگل ہو چکا ہے اور اب نوبیان گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہی بات تو مجھے حیران کر رہی تھی کہ تمہارا کاروبار باقی تاجروں کی نسبت بہت اچھا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تمہاری قابلیت نہیں اور نہ ہی کچھ اور ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کون سی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا رزق عطا کر رہا ہے۔ سلطان نے کہا، مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ تمہارا کاروبار اتنا کیوں چل رہا ہے، مجھے اس بات میں دلچسپی تھی کہ عطا کرنے والا کس بات سے خوش ہو کر تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم نے میرے بارے میں کہاں سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، اے بھائی، میں ان کی خدمت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنا کھانا تک یاد نہیں رہتا، تو آپ کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنے کا کہاں یاد رہتا؟ سلطان نے کہا، میں امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں اور کسی کام کے سلسلے میں میرا قافلہ اس بازار میں سے گزر رہا تھا اور اسی دوران میری نظر آپ پر پڑی۔ یہ سن کر وہ نوجوان اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، سلطان معظم، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، ورنہ میں آپ سے یہ سلوک نہ کرتا۔ سلطان نے کہا، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ میں سلطان نہیں ہوں اور تو اسی طرح میرے ساتھ سلوک کرتا تو مجھے بالکل غصہ نہ آتا، کیونکہ بوڑھے بزرگ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں اور ماں باپ سے کوئی بھی چیز افضل نہیں ہوتی، چاہے وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔